فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 347۔ عنوان ہے کچھ مزید احادیث مستند علماء اہل سنت کی کتابوں سے۔ نوٹ ہے یہاں پر، اس کتاب کو مزید خوبصورت، دلچسپ اور مستند بنانے کے لیے مزید کچھ بزرگ، معروف اور مستند علماء اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے نامور عالم دین، بین الاقوامی شہرت یافتہ، حال ہی میں لانگ مارچ کی وجہ سے مزید شہرت پانے والی عظیم ہستی ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب اپنی معروف کتاب الدارۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا میں یوں رقم تراز ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے، بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت، نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ الدارۃ البیضاء فی مناقب الفاطمہ زہرا، صفحہ نمبر 16 پر۔ پروردہ نبی حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ نازل ہوئی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے، نازل ہوئی تو آپ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور ایک کملی میں ڈھانپ لیا اور پھر فرمایا الہی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام کی سردار ہو؟ یہ بھی روایت ہے الدارۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا، صفحہ نمبر 21 پر۔ حضرت مسروق روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ یہ روایت بھی الدارۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ زہرا، صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوشی نہیں کہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو اور تیرے دونوں بیٹے جنت کے تمام جوانوں کے؟ یہ روایت بھی الدارۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 26 پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما دیا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا، صفحہ نمبر 30 پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد
جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی، اور یہ کہ حضور اکرم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اور یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 34 پر۔ حضرت عمر بن خطاب سے بھی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 34 پر۔ حضرت مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 35 پر۔ محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 38۔ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا حضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سلام اللہ علیہ کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 48 پر۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبت بیوی فاطمہ زہرا سے کرتے تھے اور مردوں میں حضرت علی مرتضیٰ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 53۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے انداز گفتگو میں کسی کو بھی سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر حضور سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 53۔ حضرت مسعور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 56۔ حضرت مسعور بن مخرمہ سے روایت کہ حضور اکرم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا فی صفحہ نمبر 59۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 60۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی فاطمہ حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 64 پر۔ ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے، اور یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 66 پر۔ حضرت مسعور سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میری شاخ ثمر ہے، اس کی خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 74 پر۔ حضرت انس بن مالک سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت علی سے فرمایا یہ جبرائیل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا، اور شجرہائے طوبہ سے فرمایا کہ ان پر موتی اور یاقوت نچاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھال بھرنے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیں گے۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 80 پر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ گزر جائیں۔ یہ روایت ہے دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 99۔ سیدنا علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس میں
اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا ہوگا، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل احمد، اکبل ہیبت، تمام تر کرامات اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ، پس آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ یہ روایت بھی دارۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا صفحہ نمبر 101 پر ہے۔ معروف سنی عالم دین شیخ سلیمان حسین بلخی قندوزی مفتی اعظم قسطنطنیہ اپنی معروف کتاب یناب المودت میں یوں رقم تراز ہیں۔ صحیح بخاری میں مسرور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس شخص نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ روایت ہے یناب مودت صفحہ نمبر 274۔ ترمذی میں مسور سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ روایت ہے یناب مودت صفحہ نمبر 274۔ ترمذی میں ابن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ یہ روایت بھی یناب مودت صفحہ نمبر 274۔ کتاب الشفا میں تحریر ہے، رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 274۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں جناب ام سلمہ نے کے غلام سبی اور زید بن ارقم سے روایت ہے کہ دونوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، بیوی فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین سے فرمایا، جس شخص نے تم سے جنگ کی اس سے میری جنگ ہے، اور جس نے تم سے صلح کی اس سے میری صلح ہے۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 274۔ ترمذی بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں زیادہ محبوب بی بی فاطمۃ الزہرا اور مردوں میں حضرت علی محبوب تھے۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 274 پر ہے۔ مشکوہ میں جمی بن عمیر سے روایت ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے جناب عائشہ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں کون شخص محبوب تھا؟ آپ نے کہا فاطمہ۔ کہا گیا مردوں میں کون تھا؟ کہا فاطمہ کا شوہر علی۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 274۔ ابن سعد نے کتاب شرف النبوہ میں اور ابن مثنہ نے اپنی معجم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور تیری رضامندی سے راضی ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 274 پہ ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ روایت ہے کہ دنیا کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ ہے۔ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ علی بن حسین اپنے باپ سے، آپ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تیری رضامندی سے راضی اور تیری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی یناب المودہ صفحہ نمبر 277 پر۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو جناب فاطمہ کی گردن کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ یہ روایت بھی یناب المودت صفحہ نمبر 278 پر ہے۔
نامور اہل سنت عالم دین ابن حجر مکی اپنی معروف کتاب سواق المحرقہ میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ ابو بکر نے الغیالانیات میں، کتاب کا نام ہے الغیالانیات میں، ابو ایوب سے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگوں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پل صراط سے گزرنے تک سروں کو جھکائے رکھو اور نگاہوں کو نیچی رکھو۔ آپ پل صراط سے 70,000 لونڈیوں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ہوں گی بجلی کے کوندے کی طرح گزر جائیں گی۔ یہ روایت ہے سواق المحرقہ صفحہ نمبر 633 پر۔ ابو بکر ہی نے ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے 2 بطنوں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تاکہ فاطمہ زہرا گزر کر جنت میں چلی جائیں۔ یہ روایت بھی سواق المحرقہ صفحہ نمبر 633 پر۔ احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن زبیر سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف اور اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف اور اذیت دیتی ہے۔ یہ روایت بھی سواق المحرقہ صفحہ نمبر 634 پر ہے۔ شیخین نے بی بی فاطمہ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو مومنات جنت کی سردار ہونے سے راضی نہیں؟ روایت سواق المحرقہ صفحہ نمبر 635۔ ترمذی اور حاکم نے حضرت اسامہ بن زید سے بیان کیا کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میرے اہل میں سے فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ روایت بھی سواق المحرقہ صفحہ نمبر 635 پر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہے اور تو مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ روایت ہے سواق المحرقہ صفحہ نمبر 635 پر۔ معروف اور ہر دل عزیز اہل سنت عالم دین صاحبزادہ سید افتخار الحسن زیدی اپنی معروف کتاب خاک کربلا میں یوں رقم تراز ہیں۔ خاتون جنت، سید الانبیاء کی پاک بیٹی، سید اولیاء کی محترم بیوی اور سید الشہداء کی معزز ماں، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں کی خاک پر قربان، ان کے پاؤں کے نشانوں پر فدا اور ان کی چادر تطہیر کے سائے پر نثار۔ آگے کہتے ہیں، کون خاتون جنت؟ اہل بیت اطہار کی عزت، سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی، چادر تطہیر کی مالکہ، رجس اور نجس سے مبرہ اور حیض اور نفاس سے پاک۔ آگے کہتے ہیں، کون زہرا، جس نے اپنے نرم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر قرآن پاک کی اور لوریاں سنا کر اپنے شہزادوں کو پالا، اور جس کی شرم و حیا، عفت اور عصمت اور طہارت اور پاکیزگی جنت کی حوروں کے لیے بھی باعث رشک تھی۔ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والی محمد نور کی بیٹی، ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا، اسی کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا۔ کون بطول، جو شادی کے بعد اپنے پیارے اور شفیق باپ کے نورانی حجرے سے رخصت ہوئی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت کا حفاظتی دستہ ناقہ زہرا کے پاؤں کی دھول چومتا جا رہا تھا، اور جنت کی حوریں راستے میں اپنی عفت کی چادر بچھاتی جاتی تھیں، اور رضوان جنت آسمانوں سے پھولوں کی بارش کرتے جاتے تھے۔ روایت خاک کربلا صفحہ نمبر 47 اور 48 پر۔ ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 227۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت سے بڑھ کر اور کسی کو کھانے پینے، بولنے چالنے اور اٹھنے بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ یہ روایت بھی خاک کربلا صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ جب بھی بی بی زہرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی خاک کربلا صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ مشکوہ شریف صفحہ نمبر 568، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290،
حضرت مسعود بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ ابو جہل نے اپنی بیٹی جس کا نام اوزا تھا حضرت علی علیہ السلام کی نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کی، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا، لیکن نبی کریم کو اس کی خبر ہوئی تو حضور نے ممبر پر چڑھ کر ایک طویل خطبہ دیا اور فرمایا کہ اب یہاں پر ہے کہ کتاب کا نام ہے اشۃ للمعات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380۔ حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ چونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، اس لیے اگر کسی نے فاطمہ کو گالی دی تو اس نے نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ روایت بھی خاک کربلا صفحہ نمبر 49 پر ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 اور مشکوہ شریف صفحہ نمبر 568۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہم تمام ازواج مطہرات نبی اکرم کے پاس بیٹھی تھیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم کی طرف چلتی ہوئی تشریف لائیں، اور جناب حضور نے دیکھا تو فرمایا، مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا کہ اے بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو اور میں اور علی علیہ السلام اور حسن اور حسین علیہ السلام جنت میں ایک ہی مقام اور مکان میں ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی عائشہ بھی مومنین ام المومنین بھی ہیں اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی، اور عتیقہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی، لیکن حسب اور نسب میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ افضل ہیں۔ وہ زوجہ رسول ہیں اور یہ بنت رسول، وہ ام المومنین ہیں اور یہ بنت سید المرسلین۔ اس پیکر شرم و حیا، مجسمہ عفت اور عصمت، تصویر طہارت اور نفاست اور آئینہ اخلاق محمدی کی عزت و آبرو اور تعظیم و تکریم کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی روح تو ملک الموت قبض کرے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی باری آئے تو ان کی روح خدا نے خود قبض کی۔ اور یہ روایت ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403۔ جب خدا تعالیٰ نے ملک الموت کو بی بی فاطمہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو وہ اس پر راضی نہ ہوئی، اور پھر خداوند تعالیٰ نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روح پاک خود قبض کی۔ یہ روایت خاک کربلا صفحہ نمبر 50 سے لے کر 62 تک۔ آگے کچھ اشعار ہیں۔ یہ ہنستی تھی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی تھی، یہ روتی تھی تو ساری کائنات آنسو بہاتی تھی۔ کون فاطمہ؟ نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ صفحہ نمبر 357 ہے اور عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چند اقوال۔ نمبر 1، ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں، اس کی نعمتوں پر، اور شکر و سپاس ہے ان چیزوں پر جو اس نے الہام کیا، اور حمد و ثنا ہے ان کثیر مہاوب پر اور بے شمار عطا پر جو اس نے اپنے بندوں کو بے سوال کیے دیا، اور ان کامل نعمتوں پر جو سب کو عطا کی اور پے در پہ ہم کو دیتا رہا۔ ایسی نعمتیں جو عدداً قابل شمار نہیں اور ان کی زیادتی جبران ناپذیر ہیں، ان کی انتہا کا تصور ادراک بشر سے خارج ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پے در پہ نعمتوں کو دینے کے لیے ان کو شکر کی دعوت دی اور حمد و ستائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ وہ لوگ اس کے ذریعے اپنی نعمتوں کو بڑی اور زیادہ کر سکیں۔ یہ روایت ہے گفتار دل نشین صفحہ نمبر 24، ایونیشیا جو طبعات ہے جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315۔
نمبر 2 ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی حقیقت خدا نے اخلاص کو قرار دیا اور دلوں کو اس کے لیے مرکز اتصال قرار دیا، اور مقام توحید اور اس کی خصوصیت کو نور تفکر کے پرتو پر آشکار قرار دیا۔ اس خدا کی صفت یہ ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، زبانیں اس کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہیں، بشری ادراک اس کے تصور سے عاجز ہے۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 24 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 پر۔ نمبر 3، خداوند عالم نے تمام چیزوں کو کسی ایسی شے کے بغیر جو پہلے سے رہی ہو پیدا کیا، کسی کی مثالوں کی اقتدا اور پیروی کیے بغیر اپنی قدرت کاملہ سے تمام اشیاء کو لباس وجود پہنایا اور ان کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا، اور ان کی تخلیق کی احتیاج نہ رکھتے ہوئے اپنی مشیت سے ان کو عدم سے نکال کر منصع شہود پر لے آیا۔ نیز ان کی صورت نگاری میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی حکمت کے اسبات کے لیے اور اپنی اطاعت پر متنبہ کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے اور اپنی دعوت کو پرشکوہ بنانے کے لیے اشیاء کو خلق فرمایا۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 26 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 اور 316 پر ہے۔ نمبر 4، خداوند عالم نے اپنی اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب اس لیے مقرر کیا تاکہ اپنے بندوں کو عذاب اور بلا سے باز رکھے اور بہشت کی طرف لے جائے۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 26 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316۔ نمبر 5، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں، اور خداوند عالم نے ان کو مبعوث برسالت کرنے سے پہلے منتخب کیا اور اختیار کیا، اور ان کو مجتبی بنانے سے پہلے ان کا نام رکھا، اور رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے ان کو مصطفیٰ بنایا، جبکہ تمام مخلوق پر دبائے غیب کے نیچے اور بیم اور حراس کے نیا خانوں میں چھپی ہوئی تھی اور عدم کی آخری حد سے مقرون تھی، اس لیے کہ خدا امور کے انجام سے زمانے کے حوادث اور جریان امور سے مطلع تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امر کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ اس کے امر کا اجرا کریں اور اس کے حتمی مقدرات کو جامع عمل پہنائے۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 26 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر۔ نمبر 6، خداوند عالم نے امتوں کو مختلف دینوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے آتش پرستی کرتے ہوئے، بت پرستی کرتے ہوئے، وجود خدا کی دلیلوں کو دیکھتے ہوئے خدا کا منکر دیکھا تو میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تاریکیوں کو دور کیا، دلوں کی تاریکی کو چاک کر دیا، آنکھوں سے ان کے اندھے پن کو ختم کر دیا۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 27 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر۔ نمبر 7، لوگوں کے درمیان میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو گمراہی سے نجات دی اور اندھے پن سے روشنی کی طرف رہنمائی کی، مضبوط دین کی طرف ہدایت فرمائی، صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 27 ایونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316۔ نمبر 8، اے خدا کے بندو، تم ہی خدا کے امر اور نہی کو برپا کرنے والے ہو اور خدا کے دین و وحی کے حامل ہو، اپنے نفسوں پر خدا کے امین ہو، امتوں کی طرف اس کے دین کو پہچاننے والے ہو۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین صفحہ نمبر 27 اور یونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر ہے۔ نمبر 9، اے خدا کے بندو متوجہ ہو، خدا کی طرف سے حقیقی لیڈر تمہارے درمیان ہے اور اس سے پہلے تم سے عہد و پیمان باندھ چکا ہے اور باقی ماندہ نبوت ہے جو تمہاری رہبری کے لیے تم پر معین کیا گیا ہے، اور وہ رہبر خدا کی بولتی کتاب قرآن صادق، نور ساطع اور ضیاء لا عما ہے، اور اس کے حقوق، اس کے حقائق واضح اور اس کے اسرار منکشف، اس کے ظواہر روشن اور اس کے پیر اور قابل غبطہ ہیں۔ اور یہ روایت ہے گفتار دل نشین صفحہ نمبر 28 ایونیشیا طبعات جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316۔
نمبر 10 ہے کتاب خدا اپنے پیروکاروں کو رضا الہی کی طرف لے جانے والی، اس کو کان دھر کے سننا نجات تک پہنچانے والا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے خدا کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، نیز اس کے عزائم مفسرہ، ڈرانے والے محرمات اور واضح دلائل، کافی و وافی براہین، مندوب فضائل، مرخص عطایا، واجب الشرع بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ روایت ہے گفتار دل نشین صفحہ نمبر 28، عیون شیعہ طباعت جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر۔ نمبر 11، خداوند عالم نے ایمان کو تمہارے لیے شرک سے اور کفر سے پاکیزگی قرار دی۔ یہ روایت بھی گفتار دل نشین کی ہے اور عیون شیعہ طباعت جدید 316۔ نمبر 12، خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا۔ خداوند عالم نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کے لیے زکوٰۃ قرار دی۔ خداوند عالم نے تمہارے اخلاص کی استواری اور برقرار کر رکھنے کے لیے روزہ قرار دیا۔ خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا۔ خداوند عالم نے دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے عدالت قرار دیا۔ خداوند عالم نے خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے لیے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت یعنی ائمہ معصومین کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا۔ خداوند عالم نے صبر و استقامت کو جزا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا۔ خداوند عالم نے جہاد کو اسلام کے لیے سبب عزت و شکوہ اور کافروں و منافقوں کے لیے سبب ذلت اور رسوائی قرار دیا۔ خداوند عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قرار دیا۔ پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا۔ خداوند عالم نے صلہ رحم کو سبب بلندی اور طول عمر قرار دیا۔ خداوند عالم نے قصاص کو حفاظت خون کا ذریعہ قرار دیا۔ خداوند عالم نے وفائے نذر کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا۔ ہر وزن اور پیمانے کو صحیح ناپ تول سے استعمال کو خدا نے کم فروشی سے روکنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے رجس یعنی کثافتوں سے دوری کے لیے شراب خوری سے روکا ہے۔ خداوند عالم نے کسی پر عیب لگانے سے ممانعت کو لعنت کا حجاب قرار دیا۔ خداوند عالم نے ترک چوری کو عفت اور پاکیزگی کے لیے معین کیا۔ خداوند عالم نے شرک سے اس لیے روک دیا تاکہ سب لوگ نہایت خلوص سے عبادت کر سکیں۔ لوگوں، تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول تمہارے پاس آ چکا ہے جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ، اور اسے تمہاری بےہودگی کا بہت خیال ہے۔ ایمانداروں پر بے حد شفیق اور مہربان ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ تھا۔ اور پھر آپ کہتی ہیں کہ اگر تم اس کی نسبت دیکھو اور پہچانو تو یہ رسول میرا باپ ہے، نہ کہ تم عورتوں میں سے کسی کا باپ ہے، اور یہ رسول میرے چچا زاد بھائی کا بھائی ہے، نہ کہ تم لوگوں میں سے کسی مرد کا بھائی ہے، اور اس کی طرف میری کتنی اچھی نسبت ہے۔ میرا باپ کھل کر ڈرانے والا، مشرکوں سے آراز کرنے والا، ان کے بڑوں کو قتل کرنے والا، غم اور غصے کو پی جانے والا، لوگوں کی حکمت اور اچھا واز دینے والا اور خدا کی طرف بلانے والا، بتوں کو توڑنے والا، مشرکوں کے شیرازے کو بکھیرنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ شکست کھا گئے اور منہ موڑ کر بھاگے، اور شب نے اپنا بستر باندھا، صبح کا چہرہ نمودار ہوا، دین کا لیڈر بولنے لگا، شیطانوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں، نفاق کے ٹکڑے اڑا دیے، کفر اور شقاق کی گراہیں کھول دیں، نورانی چہرے والوں اور بھوکوں کو کلمہ اخلاص سمجھا دیا۔ یہ جتنی بھی ہم نے ابھی پڑھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرمان، یہ اصل میں تو یہ بی بی کا خطبہ ہی ہے جس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بیان کیا گیا، اور یہ سب کچھ بیان ہے گفتار دل نشین صفحہ نمبر 38، عیون شیعہ طباعت جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 میں۔ پھر آگے آپ فرماتی ہیں کہ تم سب جہنم کے کنارے پہ تھے، ہر شرابی کی شراب پینے کی جگہ تھی، ہر حریص اور لالچی کے لیے لقمہ تھا، ہر متلاشی آتش کے لیے چنگاری تھے، اور ہر ایک کے پیروں تلے روندے جاتے تھے۔ گڑھوں میں جمع ہوا گندا پانی تم پیتے تھے، درختوں کے پتے، بیابانوں کی گھاس تمہاری غذا تھی۔ تم اتنے ذلیل و خوار تھے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے ڈرتے تھے کہیں تم کو اچک نہ لے جائیں۔
بس خدا نے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم کو ان ذلتوں سے نجات دی۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بے باک اور بھیڑیوں کی طرح بھوکے عربوں اور سرکش یہود اور نصارہ سے مسلسل نبرد آزما رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب بھی آتش جنگ بھڑکاتے تھے خدا اس کو بجھا دیتا تھا۔ یہ روایت بھی گفتار دلنشین صفحہ نمبر 38 اور ایونیشیا طباعت جدید جلد نمبر 1 316 پر ہے۔ پھر آپ کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو شب جمعہ رات بھر سفیدہ سحر نمودار ہونے تک نماز پڑھتے دیکھا اور پوری رات صرف مومنین و مومنات کا نام لے کر کثرت سے دعائیں کرتے ہوئے سنتا رہا اور اس درمیان اپنے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کیا مادر گرامی، جس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں اپنے لیے کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا بیٹا پہلے پڑوس والے پھر گھر والے۔ یہ روایت بھی گفتار دلنشین کی ہے۔ پھر آپ نے کہا رسول خدا نے جناب فاطمہ سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ معصومہ نے جواب دیا نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے، اور یہ روایت بیت الاحزان صفحہ نمبر 22 پر۔ ایک مرتبہ ایک عورت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آ کر بولی میری ماں بہت بوڑھی ہے، کچھ نماز کے مسائل ان کو نہیں معلوم، انہیں معلوم کرنے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا ہاں پوچھئے۔ اس نے سوال کیا، بی بی فاطمہ نے جواب دیا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، بی بی فاطمہ نے اس کا بھی جواب دیا، پھر اس نے تیسرا سوال کیا، بی بی زہرا نے اس کا بھی جواب دیا، یہاں تک کہ اس نے 10 سوالات کیے۔ بی بی فاطمہ نے 10 کے جوابات دیے۔ پھر کثرت سوال سے اس عورت کو شرم دامنگیر ہوئی اور کہنے لگی دختر رسول اب میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا نہیں تم کو جو پوچھنا ہے پوچھو، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کو ایک بھاری بوجھ کوٹھے پر لے جانے کے لیے کرایہ طے کیا جائے اور کرایہ 1,00,000 دینار ہو تو کیا یہ بوجھ لے جانے والا اس کو گراں گزرے گا؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا میں نے اپنی ذات کو کرائے پر دیا ہے کہ ایک مسئلے کے جواب میں مجھے زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے موتی دیے جائیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مسئلے کا جواب دینا مجھے گراں نہ گزرے گا، اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر۔ پھر آپ فرماتی ہیں خدایا مجھے میری نظر میں ذلیل کر دے اور اپنی شان کو میری نظر میں عظیم کر دے، مجھے اپنی اطاعت کا وہ عمل جو تجھ کو راضی کر سکے اس کا الہام کر دے، اے ارحم الراحمین اس بات کو بتا دے جو تیری ناراضگی سے بچا سکے۔ یہ روایت بھی گفتار دلنشین صفحہ نمبر 42 ایونیشیا طباعت جدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 323 پر ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرے معبود جو تو نے مجھے روزی دی اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما اور جب تک مجھے باقی رکھ، مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپائے رکھ اور عافیت عطا کر، اور جب مجھے موت دے تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ میرے خدا جس چیز کو تو نے میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کے حصول میں میری مدد نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی ہے اس کے حصول میں میرے لیے آسانی پیدا کر۔ میرے معبود میرے والدین کو اور جن کے میرے اوپر احسان ہوں ان کو بہترین جزا مرحمت فرماؤ۔ میرے خدا جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی طرف فراغت اور فرصت دے، اور جس چیز کی کفالت کا تو نے وعدہ کیا ہے اس میں مجھے مشغول اور سرگرم نہ فرما۔ میرے معبود میرے اوپر عذاب نہ کر جبکہ میں تجھ سے توبہ اور استغفار کرتی ہوں، اور مجھے اپنی جنت سے محروم نہ کر جبکہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ روایت ایونیشیا کی ہے۔ رسول خدا کا مرثیہ کہا ہے کہ جو شخص محمد کی قبر کی مٹی سونگھ لے وہ مدت دراز تک خوشبو نہ سونگے تو اس کا بھلا کیا ہوگا، یعنی آخری عمر تک اس کو پھر کسی خوشبو کی ضرورت نہ ہوگی۔ میرے اوپر وہ مصائب برسائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر برسائے جاتے تو تاریک رات بن جاتے، اور یہ روایت اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113۔ غبار غم نے فضائے آسمان کو گھیر لیا، سورج کو گہن لگ گیا، دن تاریک ہو گیا، پوری زمین رسول خدا کے انتقال کے بعد ان کے غم میں لرزہ براندام ہے۔ شرق اور غرب عالم کو حضرت پر گریہ کرنا چاہیے، قبیلہ مضر اور یمن کے لوگوں کو گریہ کناں ہونا چاہیے، کوہ عظیم کو ان کے جود و سخا پر اور کعبہ اور ان کے رکنوں کو رونا چاہیے۔ اے خاتم رسولاں آپ کی روشنی دنیا والوں کے لیے مبارک ہے، قرآن کے نازل کرنے والے کی رحمت آپ پر نازل ہو۔ یہ روایت بھی اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔
پھر آپ کہتے ہیں آپ کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا اور گوں گوں صدائیں بلند ہوئی. اگر آپ موجود ہوتے تو یہ تمام اختلافات رونما نہ ہوتے اور آپ کا ہم سے جدا ہونا ایسا ہی ہے جیسے خشک زمین پانی سے محروم ہو جائے. آپ کی قوم کے حالات اختلال پذیر ہوئے، لہٰذا ان کو دیکھیے اور اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں عوام الناس کا مفاد مضمر ہے. صبر کرنے کو حصول اجر میں قرار دیا گیا. چوری کرنے سے اس لیے منع کیا کہ دوسروں کے مال میں بغیر اجازت تصرف کرنے سے باز رہیں. خدا نے شرک کو اس لیے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص رہے. پس اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کوشش کرو کہ جب مرد مرو تو مسلمان ہی مرو. شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں، اور کسی پر تہمت لگانے سے اس لیے منع کیا کہ لعنت کے سامنے حجاب قائم رہے. خدا کی قسم یہ لوگ ابو الحسن سے اس لیے ناخوش ہیں کہ ان کی تلوار برائی کو دور کرتی ہے، موت سے بے پرواہ ہیں، سخت جنگ اور خدا کے بارے میں ان کی جرت اور ہمت بہت بلند ہے. قسم بخدا اگر یہ لوگ صحیح راستے سے ہٹ جاتے اور واضح دلیل کے قبول کرنے سے کنارہ کشی کرتے تو ابو الحسن ان کو پھر ان باتوں کی طرف بلاتے اور اسی راہ پر چلاتے. خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس مہار کو الگ نہ کرتے جو رسول خدا نے ان کے حوالے کی تھی تو ابو الحسن اسے نہ چھوڑتے، بلکہ اس مہار کے سہارے بڑی نرم رفتاری سے انہیں ساتھ لے جاتے. اور جو شخص بھی اپنے پچھلے پیروں پر پلٹے گا وہ ہرگز خداوند عالم کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا، اور خداوند عالم شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. خداوندہ درود نازل کر میرے پدر بزرگوار پر جو اس کے پیغمبر اور اس کے وحی پر اور اس کے امین تھے، اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ تھا. ان پر خدا کا سلام، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اس نے رسول بنا کر بھیجنے سے پہلے ہی مختار و ممتاز بنا لیا، اور انہیں معبوس کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو ان کے نام سے آگاہ کر دیا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی اصطفاء کی منزل پر فائز کر دیا، جبکہ ساری مخلوق غیب کے حجاب میں پوشیدہ اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی اور حد عدم سے وابستہ تھی. حقیقی ہم مخصوص ہے خدا کے لیے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کے لیے شکر ہے کہ اس نے نفس کو نیک اور بد کی تمیز بخشی، اور اسی کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی تمام نعمتیں عام کی بغیر کسی استحقاق کے، اور بندوں کو اپنی کامل نعمتوں سے بہران اندوز فرمایا اور پورا لگاتار وارد فرمایا. اتنی نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے، اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے، اور جن کی ہمیشگی کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے. یہ روایت ہے انوار وحی کی. یہاں پر اپنے کلام کو روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آگے بڑھیں.